اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبلوا منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم يؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اگر ان کے پاس زمین کے تمام خزانے ہوں اور اسی کے برابر مزید بھی ہوں اور یہ سب کچھ روز قیامت کے عذاب کے بدلے میں فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ آتش جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کرتوت کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ پس جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ یقیناً اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں سلطنت اللہ کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے رسول، اس بات سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، یعنی پریشان نہ ہو کہ کچھ لوگ کفر اختیار کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی بن گئے۔ یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی آپ کے دیدار کے لیے نہیں آئے۔ وہ کلام کو صحیح معنوں سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملا تو مانو، نہیں ملا تو بچے رہو۔ بے شک جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کے زمانے میں جب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ آنا چاہتے تھے اور ایمان لانا چاہتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو کہہ دیتے کہ اگر رسول ایسی بات کریں تو تم ماننا، اگر تمہارے مزاج کے مطابق گفتگو نہ کریں تو مت ماننا۔ اللہ نے کہا کہ یہ گمراہ ہیں یہ لوگ اور آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو بچائیں، نہیں۔ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو ختم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ اور یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرنے والے، حرام مال خوب کھانے والے۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، کوئی مقدمہ لیں تو ان میں فیصلہ کریں یا ٹال دیں، آپ کی مرضی۔ اگر آپ نے انہیں ٹال دیا تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو منصف کیسے بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور علماء اور فقہا بھی فیصلے کرتے تھے، اور اسی طرح علماء اور فقہا بھی فیصلے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا، وہ اس پر گواہ تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچنا، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں بس وہ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَنْتَيْنَاهُ إِنْجِيلًا فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے تورات میں ان پر قانون لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے میں دانت ہیں، زخموں کا بدلہ بھی لیا جائے۔ پھر جو قصاص کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا۔ جو اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے بس وہ ظالم ہے۔ یعنی ذات پروردگار نے قصاص کو اس طرح رکھا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کا سر پھوڑا ہے تو اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، نہیں، ایسا نہیں۔ جو جہاں زخم لگا ہے اسی کے مطابق ہی اس کا قیاس لیا جائے گا۔ اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں تو ہدایت بھی ہے اور نور بھی تھا، جو اپنے سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں صحیفے، وہ اپنے گزشتہ کتابیں جو ہوتی تھیں ان کی سب کی تصدیق کرتی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید یہ کہ گزشتہ جتنی بھی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔
اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں، وہ ظالم تھے جو تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے، جو قصاص میں غلطیاں کرتے تھے اور اپنی منمانی کرتے، وہ ظالم تھے، اور وہ فاسق ہیں جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اے رسول، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جو حق پر مبنی ہے، اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ان پر نگران و حاکم ہے، لہذا آپ اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور جو حق آپ کے پاس آیا اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک دستور اور طرز عمل اختیار کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہٰذا نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان حقائق کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق ان میں فیصلے کریں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ لوگ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل شدہ کسی دستور کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر یقیناً فاسق ہیں، اور یہ لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہیں۔ اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اس آیت شریفہ کے مطابق جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ جاہلیت میں ہیں، یعنی آج بھی قرآن مجید موجود ہے، اس کے اندر جو قوانین موجود ہیں اس پر جو عمل نہیں کرے گا قرآن کی روح سے وہ فاسق ہے، قرآن کی روح سے وہ ظالم ہے، کیونکہ ذات پروردگار نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔